وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 6 سے 8، حصہ دوم، درس کا نمبر 2063. آج کا موضوع: کیا ہم آخرت کے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر الل رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 6، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں. یہ قرآن میں نے آپ کو اس لیے بھجوایا ہے یا آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. وہم لا یؤمنون، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں. فہی الی الاسقان فہم مقمحون، جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اسی لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. سامنے کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ یاسین کے مضامین کو. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لقد حق القول، یقیناً عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اکثریت پر، اسی لیے وہ ایمان نہیں لا رہے. اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، بات پھر اس کو مکمل کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ آج کے لوگ ہیں، آج کے مسلمان ہیں. عرصہ ہوا ہم اللہ کے عذاب اور غضب کا شکار ہیں. آج مسلمان قوم شکست خوردہ قوم ہے، مغلوب قوم ہے. اللہ کا عذاب اور غضب اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک
یعنی ایسی قوم جن سے امامت کا تاج چھین لیا گیا تھا، بنی اسرائیل، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں ڈنڈے دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے۔ اور آج یعنی آپ دیکھ لیں ورلڈ کارڈ، یہ وہ کہتے ہیں نا ورلڈ آرڈر، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ امریکہ صاحب بہادر ہے، اس کی جس پہ مرضی آئے پابندیاں لگا دے اور جس کو ریلیف دے، یعنی یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اب یہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہے، اور ادھر یہودی ہمارے سر پہ مسلط ہے، ایٹم بم۔ عرب ممالک جتنے بھی ہیں، پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں لیکن ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، نہ لڑنے کی کوئی طاقت ہے۔ اسرائیل چھوٹی سی مملکت ہے، لاکھوں میں ہے، عرب جو ہے کروڑوں میں ہے، لیکن عرب جو ہے مغلوب ہے، اور وہ اپنی آپ دیکھ لیں اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہے۔ اب جا کے دیکھ لیں، بادشاہت کا نظام ہے، اللہ کا دین تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ روئے زمین پر ایک مملکت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا حکم ہو، قرآن کا نظام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جہاں نافذ ہو، ایک ملک ایسا نہیں ہے۔ تو مطلب آپ دیکھ لیں، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دنیا داری کے فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ قرآن جس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اس کو وہ ذمہ داری ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کو تو ہم نے من حیث القوم اور من حیث الافراد جو ہے وہ ترک کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے آپ کی نظر میں قرآن کی حقیقت؟ کہ یہ کتاب تلاوت ہے، کتاب ناظرہ ہے، بس تلاوتیں ہو رہی ہیں اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے، پہلے یہ یقین تو کرو، کتاب ہدایت تو مانو، اس کے مطابق زندگی تو گزارو۔ اس کے بغیر تو ہماری کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، قرآن پر عمل کے بغیر۔ یہ میں آپ کو کتاب اللہ سے بات بتا رہا ہوں، قرآن پر عمل کے بغیر نہ ہماری فرد کی کوئی حیثیت ہے، نہ امت کی، نہ قوم کی۔ قرآن میں لکھا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا اہل کتاب کے زمرے میں ہم نہیں آتے ہیں؟ اہل قرآن تو ہیں ہم۔ چلیں کتاب کا نام ہٹا لیں، حاملین قرآن ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب کے ذمہ داری جن کو دی گئی ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تعلیم نازل کی ہے۔ تو ہماری تو اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ رسمی ہے، اور نام ہے بس اسلام کا، نام ہے مسلمان کا۔ لوگ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہمارا یقین ہے، تو یہ زبانی باتیں ہیں۔ جو بھی ایمان مفصل ہے اور ایمان مجمل ہے یہ زبانی بات ہے۔ کلمے کا مطلب تک ہمیں نہیں معلوم کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ دین کا مطلب نہیں معلوم، دین کو تو آپ نے محدود کر دیا ہے چند عبادات تک۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ لقد حق القول، یہ بڑی دیکھیں خطرناک بات ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ دیکھیں یہ قرآن تو انسان کے لیے، پھر مسلمان کے لیے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا مصداق آج کے مسلمان ہے، کیونکہ ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں۔ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہماری تعلیمات تو فرقہ واریت کی ہے، الگ الگ ہمارے بورڈ بن گئے،
یہ فلانا بورڈ ہے، یہ ڈھمکانا، 7-8 بورڈ ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس کے 7-8 لوگ مفاہیم نکال لیں کہ بھئی یہ مفہوم، ہمارا بورڈ الگ کر دو، ہم نے تو قرآن کا اور حدیث کا کچھ اور مطلب لیتے ہیں جو وہی صحیح ہے، باقی تو تم لوگ غلط ہو، ہم تمہارے مسلک پہ ہم درس نہیں دے سکتے یا امتحان نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بات ثابت ہو چکی ہے اکثریت پر، آج مسلمانوں کی اکثریت پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ نافذ ہے، ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، ہم حقیقی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فہم لا یؤمنون، ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ آخرت پر، نہ اللہ کی توحید پر، نہ رسول کی رسالت پر۔ یہ تو دیکھیں بالکل کھلی کھلی باتیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو مجھے آپ کو سمجھانی مشکل ہو، صرف یہ ہے کہ ماننے کے لیے اگر آپ تیار نہ ہو تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہماری سوچ، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ دنیا کے ذریعے ہم نے آخرت کمانی ہے، دنیا کو ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ میری باتوں سے بعض لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ یہ ہمیں دنیا داری سے روک رہا ہے، نو، دنیا داری کے ذریعے ہی ہم نے جنت کمانی ہے۔ دیکھیں، اسلام بنیادی طور پہ تو ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدہ ہمیں دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، اور سوچ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے، وضاحت کی انہوں نے، اے لوگو، اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہماری تو سوچ نہیں ہے، ہماری سوچ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ بس اللہ نے ہمیں، یعنی ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہم سب کا رخ اب دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا، ہم ظاہر کی سوچتے ہیں، آخرت، باطن، اپنی حقیقت، اپنی حقیقی منزل، اس کا ہمیں کوئی سوچ نہیں ہے۔ اللہ، یہ عام، یہ ایک مرض ہے، یہ کینسر ہے، کینسر۔ اب اس پہ یعنی یہ کینسر جہاں بھی لگ جائے نا، بعض اوقات وہ ٹکڑے ہی ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایسا۔ 600 سال برائے نام حکومت رہی، یعنی وہ اچھے دور کو نکال دیں تو پھر تو بادشاہت کا دور تھا، برائے نام خلافت تھی، اس کے بعد تو بس خلافت ختم ہو گئی مسلمان فرقہ واریت میں، اور دین کی اساس سے ہم اس وقت جو ہٹے ہیں، آج تک ہم دین کی اساس سے ہٹے ہوئے ہیں، معلوم بھی نہیں ہے دین کی اساس کیا ہے۔ یہ تو میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہمیں دین، دیکھیں دین کے بارے میں تو ہم آج کا مسلمان جاننا بھی نہیں چاہتا، یہ بھی میرا ایک بات نوٹ کر لیں، ہم مسلمان دین کی حقیقت سے واقف بھی نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارے خیال میں یہی فرقہ واریت جو ہے یہی دین ہے، بس ایک دوسرے کی مخالفت کرو، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگاؤ اور اپنی دکانیں چمکاتے رہو۔ اچھا، یہ لقد حق القول، میں نے گزشتہ سبق میں ایک بات کی تھی اس کے بارے میں، پہلے یہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ اکثر لوگ ہم میں سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور اسی لیے وہ حقیقی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، وہ قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کو پیش کی تھی کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس نے بھی برائی کا عمل کیا، کسب سیئہ، برائی کا عمل کیا، اور پھر وہ برائی کا عمل میں وہ ڈوب گیا، احاطت
احاطہ کر لیا اس کو اس برائی نے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ آگ میں جلیں گے. اچھا بنیادی برائی کیا ہے؟ دیکھیں برائیاں تو ہماری نظر میں تو بس کچھ گناہ ہیں کچھ عذاب ہیں. بنیادی برائی کیا ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل سے نکال لیں اور دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیں. آخرت کا انکار اور دنیا کا اقرار یہ تو ایک سوچ ہے جس میں جو ہم پر طاری ہے اس وقت کے مسلمان پر. تو اس سے بڑی برائی تو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ یہ تو دیکھیں میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں لیکن یہ عام طور پہ ایسا نہیں بتایا جاتا. ہم کہتے ہیں یہ چوری زنا جھوٹ یہ وہ شراب سود یہ برائیاں ہیں. وہ ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں وہ برائیاں، لیکن پہلے مسئلہ تو ایمان کا ہے. بھئی ایک مشرک اور کافرانہ عقیدہ یا مشرکانہ عقیدہ رکھنے والا اگر نماز روزہ حج کی یعنی نام مسلمان کا رکھ لے اور پھر حج کو بھی چلا جائے اور 5 وقت کا نماز بھی شروع کر لے لیکن عقیدہ اس کا مشرکانہ ہے یا کافرانہ ہے، ذہن پرانی سوچ ہے اور ایمان حقیقی نہ اللہ اس کی منزل ہے نہ دنیا کے مقابلے میں آخرت اس کی ترجیح ہے. نام بدل لیا ہے اس نے، نام مسلمانوں کا رکھ لیا ہے. ایک کافر مشرک، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور یہ صحیح مثال ہے. ایک کافر مشرک حالات کے جبر سے یعنی مسلمانوں کے، میں ادھر پاکستان کی چلیں بات کر لیں. ہمارے محلے میں 2 فیملیاں رہتی ہیں، مثال کے طور پہ فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندوؤں پہ جو ہے وہ حملے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کی تو سارا کاروبار اور جائیداد اور ہندوؤں کا یہیں پر، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اب وہ جو 2 فیملیاں ہیں ہمارے محلے میں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی اپنی مال و جان بچانے کے لیے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسجد میں آ جاتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں. امام صاحب سے کہتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا دیتا ہے. نہ امام صاحب اس کو کلمے کا مطلب سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں نہ وہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو تو اپنے مال و جان کو بچانا ہے. اب وہ نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں دکھاوے کے لیے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو اپنی دنیا کو بچانے کے لیے. تو ان کا کیا قبول ہوگا؟ دیکھیں بنیادی جو ہے وہ اساس ہوتی ہے، عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اعمال کی نیت ہوتی ہے. ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے نہ کہ آخرت. اللہ کے لیے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں. کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو. کھانوں کے نئی نئی ترکیبیں دیکھی جا رہی ہیں، پکوان بنے جا رہے ہیں، کھاؤ پیو بس. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا داری کے لیے نہیں بنایا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہم اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اب یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. ماں باپ ہمارے رسمی مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو اور چند ایک یعنی نماز شروع کر دو، روزہ رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھو، بس تم مسلمان ہو. زکوٰۃ دے دو اور حج پہ چلے جاؤ سیر سپاٹے کے لیے. تو اسی طرح مطلب ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی. دین کو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. یہ جملہ ایک نوٹ کر لیں آپ، یہ میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس پر میں قائم ہوں. بغیر سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. تو یہ میں باتیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ آیت جو ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے،
یہ میں آج کے مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. یہ ناقابل اصلاح ہے اس وقت تک کی صورتحال میں. یہ سمجھنے کے لیے تیاری، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے درس کے یعنی سننے والے نہیں ہیں، تقریباً نہیں ہیں. کیا سننے والے؟ 2 سال میں آپ دیکھ لیں، میرا ایک درس یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، 2 سال میں 2 لوگوں نے سنا ہے پوری دنیا میں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو قرآن ہے بھیا. تو پھر اگر سنتے بھی ہیں تو ہم اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. قرآن کی ایک بات سن لیں، اللہ کی بات سن لیں، نبی کا فرمان سن لیں، لیکن جو اپنی انا ہے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آگے مضمون میں آئے گا انا جعلنا فی اعناقہم اغلال. بہرحال میں لقد حق القول کی بات کر رہا ہوں. تو برائی کیا ہے؟ بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئۃ. اچھا چلیں، وہ جو میں نے برائی آپ کو کہی، میں ایک اور بات کہتا ہوں آپ کو. کوئی بھی ایک حکم کی نافرمانی کو آپ جائز سمجھنے لگے، یعنی کوئی بھی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کو آپ نے جائز سمجھ لیا اپنے لیے، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اس کو ہلکا لے لیا، اور وہ یعنی احساس گناہ نہ رہا آپ کا، تو یہ تو اس برائی نے آپ کو گھیر لیا. اب کروڑوں مسلمان جو ہیں سنت کے مطابق داڑھی نہیں چھوڑتے، کروڑوں منڈواتے ہیں، اور لاکھوں جو ہیں وہ داڑھی کا اپنا سائز ہوتا ہے ان کا. یہ میں نے فرنچ کٹ چھوڑ دی ہے. اکثر لوگ بوڑھے ہو کے فرنچ کٹ کر لیتے ہیں کہ چلو ذرا سوبر لگیں گے، جوانی میں وہ سوچتے نہیں ہیں. ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام کی بنیاد داڑھی نہیں ہے، اسلام کی بنیاد وہ یقین ہے. وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک گناہ، ایک غلطی کوئی بھی ہو، اگر اس پر آپ راضی ہو گئے اللہ کی رضا کے خلاف، یعنی ایک مسلسل اس پہ اصرار شروع کر دیا، تو اس برائی نے تو آپ کو گھیر لیا. دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا، وہ تو عابد تھا، عبادت گزار تھا، اور اتنا تھا کہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. جب حکم سجدہ ہوا وہ موجود تھا. تو جب حکم سجدہ ہوا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اڑ گیا، ضد، میں نے نہیں کرنا. ہماری تو دیکھیں یہ شیطانیت تو ہم میں موجود ہے، میں نے نہیں کرنا. اب مثال کے طور پہ میں خواتین کی بات کرتا ہوں یا اس کے شوہروں کی، تو آپ دیکھ لیں ہم اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے نہیں بدلنا اپنے آپ کو، یہ ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن ہم ایز اے ہول اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اچھا اس میں ایک بات اور ہے، وہ شیطان کی جو میں بات کر رہا تھا نا، شیطان مردود ہو گیا. کتنے احکامات کی اس نے ماننے سے انکار کر دیا، مجھے بتائیے آپ. ایک، اور کیوں؟ وہ اس نے عقل استعمال کی، انا خیر منہ. تو کیا ہم عقل نہیں استعمال کر رہے؟ آج تو مکمل دین کو ہم، یعنی مکمل دین میں داخل ہونا یہ ہماری عقل کے خلاف ہے. کامل اطاعت اللہ کی، کامل اتباع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا دین میں مکمل داخل ہونا، اس پر ہم راضی نہیں ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں ایک بہت کثیر طبقہ ہے جو دین کو، وہ کہتا ہے کہ ان کی نظر میں دین کی اہمیت بس اتنی ہے کہ آپ معاملات اپنے درست کر لیں، معاملات درست کر لیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا مال نہ کھائیں، اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں، غریبوں کی امداد کریں، بس آپ دیندار ہیں.
ایسے ایک یعنی آخرت کا انکار ہے. اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو کہتا ہے بس یہ معاملات اپنے درست رکھو تم جنتی ہو. ایسی بات تو نہیں ہے. دین تو ایک یعنی دین کی تو ایک بنیاد ہے اور وہ رجوع الی اللہ ہے، وہ استغفار ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. آپ کی تو منزل ہی دنیا ہے، آپ تو منزل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے تو ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے. اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. بہرحال یہ باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ بڑی جو ہے خطرناک بات ہے. اگر آپ اسے اپنے لیے نہیں سمجھتے وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں. اغلال طوق، فہی الاذقان، جو جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں. فہم مقمحون، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ طوق کیا چیز ہے. ہماری یہ طوق تو مطلب پرانے زمانے کی اصطلاح ہے. سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ میڈیکل کالر آتا ہے، جن کی گردن میں کچھ موچ وغیرہ آ جاتی ہے نا، تو کالر، اس کو کالر لگا دیتا ہے ڈاکٹر، اور کہتا ہے تم، مطلب اس لیے لگاتا ہے کہ وہ نیچے نہ دیکھ سکے کالر. تو دیکھا ہوگا آپ نے بھارت. تو یہ مطلب طوق، ایک طوق ہے، مطلب گردن فکس ہو جاتی ہے آپ کی اوپر، مطلب آپ ہلا نہیں سکتے زیادہ. آنکھیں ہلا سکتے ہیں لیکن گردن نہیں ہلا سکتے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرمائے انا جعلنا فی اعناقہم، ان کی گلوں میں طوق ہے، گردنوں میں. اور اب وہ سر، ان کا سر اٹھا ہوا ہے. اور دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے. ہمارا سر اٹھا ہوا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو اسلام پھر آپ کا کوئی یعنی دلچسپی رہے گی نہیں. آپ کو دین کی ضرورت پھر آپ کی نہیں رہے گی. میں ایک عام بات بتا رہا ہوں، یعنی آسان الفاظ میں. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اب آپ کچھ دین کے متعلق کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کریں گے. اور وہ تو آج ہم پہ ہے. دین کے متعلق کوئی شخص سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور میں تو آپ کو ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں دین کی جو ضروریات ہیں یا جو بھی چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کے متعلق ہم سوچتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ سوچتے ہیں. اور سب سے بڑی جو علامت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یعنی اپنی حقیقت پر بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے تو اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، ورنہ تو یہ ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ جسم جو ہے یہ ایک مکان ہے جس میں روح رہ رہی ہے، اور ایک وقت تک ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مختصر وقت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد تم واپس میں تمہیں بلا لوں گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے لیے زندگی گزار کر واپس جانا ہے. ہم تو منزل بھٹک گئے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا. آپ دیکھیں یہ بہت یعنی سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیوں گزار رہے ہیں زندگی. یہ ہم نہیں سوچتے. بس تو ہم اپنے جو حالات ہیں اس میں مست ہیں.
خاتون خانہ ہے، بس وہ پریشان ہے اپنے شوہر کی نافرمانیوں سے، اس کی بے وفائیوں سے پریشان ہے، بس یہی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شک شبہ شکوہ ناشکری شوہروں کی، پھر شوہروں کی الگ فطرت ہے، تو وہ یہ سب جو ہے وہ ظاہر کے گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بھیا یہ منزل نہیں ہے ہماری، آپ اس میں کیوں اپنی ذہن کو خراب کرتے ہیں؟ ظاہر میں یہ ظاہر تو آپ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو بھی ہمارے حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو ہم سب لوگ تو امتحان کا تو ذہن ہی نہیں ہے ہمارا۔ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر الل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔